السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور ہوں قرآن سے کے سلسلہ نمبر 3 سے ہم حاضر ہیں۔ ہم نے سورہ حجرات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور پہلی 2 آیات مبارکہ وہ ہیں جس میں ایک میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک ہمیں بیان کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اللہ کی حدود سے آگے بڑھنا ہے اور اللہ سے آگے بڑھنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا اور اس کی تفصیل آپ قسط نمبر 1 میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ ہماری جو دوسری قسط گزری ہے اس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایسے گفتگو نہ کرو، محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز میں باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ اس کا پھر ہم نے عمل بھی دیکھا صحابہ کرام رضوان کی مبارک زندگی میں کہ حضرات صحابہ نے اپنے اوپر کیا چیز لازم کر لی اور کس طرح آوازوں کو کم کیا کرتے تھے۔ اسی کا تسلسل ہے آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے۔ اس کے اندر حضرت جو ہے ثابت رضی اللہ عنہ پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور حضرات صحابہ کو رب تعالیٰ نے جب انہوں نے آوازوں کو نیچے کر لیا، پست کر لیا، تو رب تعالیٰ نے ان باتوں کو پسند فرمایا اور ان کی تعریف میں آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے دل پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرکھ لی ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی جو بات ہے، کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بات ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رب تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ کے رسول سے اپنی آوازوں کو اونچا کرو۔ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں جو پسندیدہ بات ہے وہ کیا ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچے کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو نیچے کر لو، گفتگو کرو آوازیں نیچے کر لو، اگر دیکھ رہے ہو آنکھیں نیچے کر لو۔ یہ رب تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو رب تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ جب پرکھ جاتا ہے کوئی کھوٹا اور سچا جو ہے الگ الگ ہو جاتا ہے تو اب وہ قابل تعریف ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا اب اس پر ابہام اور شک و شبہ نہیں رہتا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن ہمیں جس بات کی تعلیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، کم رکھو، اس کو بڑھاؤ نہیں، ایلبریٹ نہیں کرو، اس کو زیادہ اونچا نہیں بولو۔ کیوں زیادہ اونچا؟ کیا اونچا پسند ہی نہیں ہے۔ اب عمل کیا ہوتا تھا؟ کل ہم عرض کر چکے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام رضوان نے بہت زیادہ احتیاط لازم کر لی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جو معروضات پیش کیا کرتے تھے انتہائی پست آواز میں پیش کرتے تھے اور اس طرح انداز میں پیش کرتے تھے کہ بسا اوقات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تھوڑا سا تو اونچا بولو تاکہ کانوں میں تمہاری بات آ جائے، یعنی اس انداز سے کہ آپ علیہ السلام کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، میں اپنی آواز کو پس رکھوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرتے ہی سرگوشی کے انداز میں تھے۔ یہ ان کے اوپر آداب لازم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ اب 5 باتیں یہاں میں آپ کو گزارش کروں گا، یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے، ایک تو بڑھ بھی جائے۔ فرمایا کہ تمام عبادات بدن کا تقویٰ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، محبت ہے، یہ دل کا تقویٰ ہے۔ اب وہ لوگ کہ جن بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا ادب کیوں کیا جا رہا ہے، رب تعالیٰ تو ان کے حضور آواز بلند کرنے کو ناپسند فرماتا ہے اور اعمال کو برباد کرنے کا کہتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان کے دل تقوی کے لیے پرکھ لیے
اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ فاسق و فاجر تھے یا قرآن کی آیات کے منکر تھے، بلکہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے، ادب کرنے والے اور آپ کے حضور آواز کو کم کرنے والے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ان اصحاب کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا۔ تیسرا، صحابہ کرام انتہائی پرہیزگار اور باادب لوگ ہیں، ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کو کوئی شائبہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب کرنا ہے، جو تعظیم کرنی ہے، یہ ان لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے، اور آپ کے سامنے اس ڈر سے انہوں نے اپنی آوازیں بھی بلند نہیں کی کہ کہیں آواز بلند ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائے اور رب تعالیٰ ہم پر غضب نہ فرمائے۔ یہ ہے ادب اور احترام۔ چوتھی جو بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یقیناً جنتی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات میں آپ کو کہوں، جن بیچاروں کو پریشانی رہتی ہے، غم رہتے ہیں، اذیت رہتی ہے کہ صدیق اکبر اتنی بڑی مرتبے والے ہو گئے، ان کو خلیفہ بنا لیا، ان کو اپنا امام مان لیا، عمر اتنے بڑے ہو گئے، انہوں نے تو یہ مسئلہ کر دیا تھا، انہوں نے یہ مسئلہ کر دیا تھا۔ اللہ خود فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ مزید ان کی کئی آیات مبارکہ و فضائل پر موجود ہے، ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں انتہا درجے کا ادب کیا جائے، اور ہمارے صحابہ الحمدللہ پے کرے ادب و وفا ہے۔ جو پانچویں بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کا اجر و ثواب ہمیں ہمارے وہم و خیال سے بھی بالا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم فرمایا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب وہ اجر کتنا بڑا ہے اللہ جانے، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے۔ اللہ بتاتا ہے، رسول جانتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو چھوٹی سی بات کہہ کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شان والی شخصیت ہے۔ آپ نے بھی، حالانکہ آپ کا سکل سماعت تھا، سکل سماعت جس کو ہوتا ہے اس کی آواز بلند ہونا یہ جو ہے یہ فطری عمل ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنے آواز اپنے پر بلند کر لیا کہ آواز کو بلند نہیں کریں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے اہل جنت میں سے ایک شخص کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم اہل جنت میں سے ایک شخص کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور جب یمامہ کے مقام پر مسلمہ سے جنگ ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں آ رہے ہیں اور ان کی شکست ہو رہی ہے، اور ایک گروہ ہمارا شکست کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر افسوس ہے۔ پھر حضرت حذیفہ کے غلام حضرت سالم سے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر دونوں کھڑے ہوئے اور دونوں نے تلوار اٹھائی اور لڑتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت ثابت کی شہادت کے بعد، اب شان کی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی شان کی بات یہ ہے اور میں ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسے جنگ نہیں لڑا کرتے تھے جس طرح یہ لوگ شکست کھا رہے ہیں۔ اب دونوں نے تلوار اٹھائی اور دونوں میدان میں داخل ہو گئے اور لڑتے شہید ہو گئے۔ اتنا زبردست قسم کی جنگ کی کہ واپس مڑنے کا نہیں دیکھا ہے، یا تو جان لیں گے یا تو جان دیں گے۔ اب ہوا کیا، جب ان کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی کو خواب میں نظر آتے ہیں اور فرمایا کہ میری زرہ فلاں شخص اتار کر لے گیا ہے، وہ لشکر کے کونے میں گھوڑے کے پاس پتھر کی ہڈیاں کے نیچے پڑی ہے، لہٰذا حضرت خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور انہیں خبر دو تاکہ وہ میری ذرا واپس لے سکے، اور رسول اللہ کے خلیفہ حضرت ابو بکر کے پاس جاؤ، ان سے عرض کرو کہ مجھ پر قرض ہے وہ میرا قرض اتار دیں، اور میرا جو فلاں غلام ہے وہ آزاد ہے۔ چنانچہ اب وہ صحابی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت میں نے خواب میں حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا ہے، مجھے اس طرح گفتگو کی ہے انہوں نے۔ آپ نے فرمایا اچھا
آپ گئے، آپ نے جا کر وہ زرا، جہاں زرا اور گھوڑا دیکھا، بیان کیا تھا حضرت ثابت بن قیس نے خواب کے اندر، وہیں کھڑا ہوا تھا، آپ نے وہ زرا لے لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ خواب پیش کیا گیا، آپ نے ان کا قرض اتارا، ان کی جو وصیت تھی وہ نافذ کی، اور آپ کے غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان، حضرت انس خصوصاً فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کو حضرت ثابت کے علاوہ نہیں دیکھا کہ اس نے وصال کے بعد وصیت کی ہو اور ان کی وصیت نافذ بھی کی گئی ہو۔ یہ ہے حضرت ثابت بن قیس کی فضیلت، شان، مرتبہ، مقام۔ اب ذرا سوچئے کہ جن لوگوں کو بیچاروں کو طرح طرح کی گفتگو کے وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہ وہ جو اس طرح کی گفتگو عجیب و غریب قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، کیا آپ کو اسلام کے احکام، حرام و حلال، فرض و واجبات، نماز و حدود و قصاص و قیام، قرات و صلاۃ کی 50 حدیثیں یاد ہیں؟ سوچئے گا، ورنہ مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار نہ دے۔ اللہ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن کی برکت عطا فرمائے۔ میں آخر میں آپ کو وہی عرض کروں گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ اور آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے تاکہ آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔